بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. سماعت کریں گے آپ مصاب ہوں گے. میں گزارش کر رہا ہوں صاحب میاض نو ماتمی دستے سے وہ پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت کریں. ارباب اعزاز، آج کے اس اہتمام میں مہمان انجمن ہے ماتمی کی فہرست ہے، انشاءاللہ آپ انہیں سماعت کریں گے. لیکن قبل اس کے چونکہ آپ لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں اور یہ جوان جو اس وقت سامنے ہیں انہوں نے سفر بھی طے کیا ہے. سفر انسان کیسے ہی طے کیوں نہ کرے، لیکن ایک موقع آتا ہے جب اسے آرام نصیب ہوتا ہے اور وہ آرام کر لیتا ہے. مگر ہم جسے رونے کے لیے آئے ہیں اسے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا. ہم جس پہ گریہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جب دھوپ سے پریشان ہو کر کے سائے میں آتے تھے تو تعزیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. میں تو اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ جب کبھی آپ آرام کیا کریں تو اپنی ان آقازادیوں کو یاد کریں کہ جن کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے. انہیں سلام کریں جس میں ایک سہمی ہوئی بچی تھی کہ جس کے بابا کی شہادت کے بعد اس کے رخسار پہ اتنے تماچے مارے گئے تھے کہ رخسار نیلا ہو گیا تھا. کانوں سے شمر ملعون نے بندے کھینچے تھے، بہتا ہوا تازہ لہو تھا. سسکیاں لے کے کہتی تھی بابا آپ نے جو تحفے دیے تھے بابا شمر نے اسے چھین لیا. بابا چھینا نہیں ہے، اتنی تیز کھینچا ہے کہ کانوں میں تکلیف ہے بابا. ابھی آپ نے دیکھا ایک بچہ یہاں پر غائب ہو گیا ہے، بڑی دیر سے اعلان کیا جا رہا، غازی نام ہے اس کا. اس کی ماں کتنی دفعہ بے چین ہو کر کے یہاں پر آئی اور وہ یہ کہتی تھی اعلان کر دی میرا بچہ نہیں مل رہا. ماں ہے نا تڑپ جاتی ہے، لیکن دنیا پوچھتی ہے کربلا پہ روتے کیوں ہو. کربلا کی وہ مائیں کہ جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے بچے راہوں کی نظر ہو گئے. بچوں کی آواز آتی تھی اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا. اماں کہتی تھی میرے لال میں کیا کروں، میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، میں تو پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتی. اپنی آوازوں کو آزاد کریں اس لیے کہ سجاد غریب کا ماتم ہے، اتنے زخم ہیں کلیجے کے اوپر. کربلا احساس کا نام ہے، احساس کا احساس کیجئے. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. یاد دلاؤں آپ کو 4 برس کی بچی جو بابا سے کہتی تھی بابا جا رہے ہو، میں تو سینے پہ سوتی تھی نا بابا. بابا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ ازر کا خون ملا ہوا ہے. بھائی اکبر کی میت آپ نے اٹھائی ہے، چچا کے بازو آپ نے اٹھائے ہیں. بابا صبح سے آپ لاشیں اٹھا رہے ہیں. اے بابا اتنا بتا دو سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی. آواز دیا بیٹا مدینے میں نے صغرا کو چھوڑا ہے تجھے لے کے آیا ہوں تاکہ زمانے میں میری مظلومیت کو دنیا تک تو پہنچائے گی. تیری سسکیوں کو زمانہ سنے گا اور پوچھے گا اس کی خطا کیا تھی. سکینہ کی سسکیوں پر آج کائنات کا ہر ذرہ آنسو بہا رہا ہے. جس کے دل میں انسانیت کا دل ہے وہ خراج پیش کر رہا ہے. سلام ہمارا اس آقا زادی پر کہ جب سے غازی کے بازو کٹے ہیں اس بی بی نے پانی بھی نہیں مانگا. یہ بہت قیامت اتنے سوگوار آئے ہوئے ہیں. آپ اتنا سن رہے ہیں کہ جب سے علم لے کر کے فرات کے ساحل پہ غازی گئے ہے سکینہ نے پانی نہیں مانگا، فرمائشی نہیں کی ہے. پوچھی علماء سے جا کر کے روایتوں سے. مگر ہاں زندان شام میں جب وہ بی بی موت کی آخری ہچکی لے رہی تھی تو سجاد سے اتنا کہا تھا بھیا میں نے کوئی شکوہ کبھی نہیں کیا. بھیا کیا مجھے بابا کی یاد نہ آئی ہوگی؟ بھیا میں تو شام غریبہ بابا کو ڈھونڈنے گئی تھی، بابا نے مجھے بلایا تھا کلیجے سے لگایا تھا. اے بھیا میں نے کوئی شکوہ کبھی نہیں کیا کہ آج کانوں میں درد بہت ہے، تکلیف بہت ہے. بھیا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج مدینے کی یاد بہت آ رہی ہے. آج میں نے بہت کانوں میں تکلیف ہے، درد ہے، شم نے لبے پھاڑ دی ہیں. مگر بھیا میں نے کوئی شکوہ، مگر ایک بات میں آپ سے صرف کہنا چاہتی ہوں. سکینہ بتاؤ وہ کیا؟ میں نے پتہ ہے آپ کو انجمن کو بلانے سے پہلے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کبھی تابوت اٹھایا تھا نا سجاد کا.
آپ نے تابوت اٹھا لیا، شاید تابوت کے قریب سے سجاد غریب کی آواز آ رہی ہوگی، بہن کو تو جلے ہوئے کرتے میں دفن کر کے آیا ہوں، بہن کا تو جنازہ بھی نہ اٹھ سکا، وہ زندان میں اکیلی رہ گئی ہے، مولا کے زخموں کا مرہم ہے یہ رونے والوں۔ سجاد سے کہا آواز دی، بھیا اتنا بتا دو، صرف ایک بات مجھے کہنی ہے، بھیا قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے یا یہی رہتے ہیں؟ کیا سوال کر لیا سکینہ نے بھائی سے، آواز دیا بہن کہ بھیا ایک خواہش ہے، ایک بات کہنی ہے آپ سے، سکینہ بتاؤ وہ کیا؟ کہ بھیا تیرے پیروں میں چھالے بہت ہیں، تیرے پیروں میں کانٹے بہت ہیں، سجاد زخم میں ڈوبے ہوئے ہو، بھیا مجھے اس بات کا پورا پاس و لحاظ ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ بھیا اگر میں زندان میں مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا، کائنات نے ایسی بہن نہیں دیکھی ہے، حسین، زینب، صغرا، اکبر، سکینہ، سجاد، آواز دیتی بھیا اگر میں مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا کہ بہن مر گئی کفن کیسے دیں، بھیا جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا، پر ہاں اے بھیا میں اگر مر جاؤں تو مجھے نم زمین میں دفن کر دینا، اس لیے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی، بھیا کہنا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ میں اگر زندان میں مر جاؤں تمہارا کربلا جانا ہو اور چچا عباس سے ملاقات ہو تو جا کے اتنا کہہ دینا سکینہ شرمندہ بہت ہے، نہ فرات پہ بھیجا ہوتا نہ بازو کٹے ہوتے، اتنا کہہ دینا بچوں کو سمجھاتی رہی کہ پیاس بجھ جائے گی، بھتیجی سے ملنے تو آگے ہوتے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا یہی وجہ ہے کہ آج ہر علم میں آپ جہاں بھی دیکھتے مشق ہے، شاید غازی کی آواز آتی سکینہ کلیجے سے آج ہی لگا کے رکھا ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ آمادہ ہیں، یہ ماتمی دستہ بہت دور سے سفر طے کر کے آیا ہے، کوئی زحمت تو نہیں ہوئی آپ کو، آپ اپنی مرضی سے جہاں دل چاہا آپ بیٹھے، میں نے کل دیکھا آپ کو کہ آپ کس انداز میں سلیقے سے پرچہ پیش کرتے ہیں، مولا آپ کی سزا کو قبول فرمائے، کیا پردرد آواز ہے آپ کی، خالق آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مادر حسین اسے قبول کرے، بی بی آپ کو قبول کریں سزا کو، اپنی مرضی سے آپ نے آرام کیا، جب دل جہاں بیٹھ گیا، اب اگر ماتم کرنا ایسے کرنا کہ سینے میں اتنا درد ہو کہ تمہیں اکبر کو سلام کرنے کا دل چاہے، ایسے ماتم کرنا کہ تمہارے بازو جب درد کرنے لگے تو غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سلام کر لینا، جب تھکن کے احساس ہو تو آل محمد کی مظلومی کو یاد کر لینا، جنہیں آرام نصیب نہ ہوا سفر ہی سفر ہے، لا کے زندان شام میں قید کر دی گئے، آئیں تشریف لائیں، میں گزارش کر رہا ہوں آپ پرسہ پیش کریں، اتنا بڑا مجمع بطول شہزادی کے لٹے ہوئے چمن کو جو تاراج کیا گیا اس کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے، میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، آج کے اس اہتمام کی پہلی مہمان انجمن جو سینہ زنی نہ ہو ماتم کر آخر زیارت نہیں کر سکے، مجلس کے بعد تابوت کی زیارت کرائی گئی تھی، اب انشاءاللہ آخر اہتمام، اسی اہتمام میں بہت قیامت کا منظر ہوتا ہے، جس میں جہاں سے آپ نے تابوت کی زیارت کیا ہے وہاں مشال کے ساتھ جب سے سنا ہے نا کہ خیموں میں آگ لگی تھی، سجاد کو زینب لے کے باہر آئی تھی، اس احساس اور تاثیر کے لیے شبیہ بسر بیمار کربلا کی زیارت آج اسی اہتمام میں آخر میں کرائی جائے گی، آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ اس میں ضرور شریک ہوں، بڑا قیامت خیز منظر ہوتا ہے، شبیہ بسر بیمار کربلا، شبیہ تابوت امام سید سجاد اور علم مبارک کی انشاءاللہ آخری اہتمام زیارت کرائی جائے گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں، بہت ہی مشہور صاحب پیاز ہیں اور تشریف لائے ہیں، یہ شہر عزا ہے لکھنؤ، مرکز عزاداری کا، عزائے سرکار سید الشہداء کی یہ تمام دیوانے سے کھڑے ہوئے، معصوم عالم آپ سب کو حیات، زندگی، صحت اور ہم سب میں اتحاد اتفاق قائم فرمائے، آئیے ہم سب مل کر کے معصوم عالم کو اس کے غریب لال سید سجاد کا پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں، کربلا کے مظلوموں کا ماتم، مادر حسین ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں، سسکیوں کی آواز آج بھی کانوں میں، بی بی آئیے اپنے لال کا پرسہ لیجیے۔